الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تمام ترین تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس رب کائنات نے ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنے تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لاکھوں درود و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر اچھائی اور ہر بھلائی والا راستہ دکھایا اور ہر برائی اور شر والے راستے سے باخبر کیا۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ قرآن مجید یاد نہیں کر سکتے یا ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ایک آسانی ہے۔ یہ دین اسلام ہے اور بڑا ہی آسان دین ہے۔ کوئی کسی لحاظ سے بھی کسی قسم کا بھی انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہی ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہے اس بندے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی بندے دنیا کے اندر ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کی ایک آیت بھی شاید یاد نہ کر سکے، یا ان کی لکنت اتنی زیادہ ہے یا وہ ان کا ذہن کام نہیں کرتا کہ وہ یاد کر سکے۔ شاید ہو سکتا ہے سورۃ الفاتحہ بھی شاید یاد نہ کر سکے، تو ان کے لیے کیا حال ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن مجید اگر وہ نہ پڑھ سکے تو وہ یاد کر لے اور وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، چاہے نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کے اندر بھی اگر وہ قرآن مجید نہ پڑھ پائے، کوئی بھی صورت، یا ہو سکتا ہے وہ ابھی نیا اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور اسے قرآن مجید کوئی چیز یاد نہیں ہے یا نہ یاد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا پڑھنا چاہیے اس بندے کو؟ تو اسی طرح ایک آدمی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، فإني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني۔ اے اللہ کے رسول، میں قرآن مجید کوئی چیز یاد نہیں کر سکتا، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، نہ پڑھنا نہ یاد ہونا، کوئی بھی چیز۔ تو اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو قرآن مجید کا بدل ہو جائے اور میں اس کو اپنی نماز کے اندر بھی پڑھ لوں اور اپنے اس طرح کی معاملات کے اندر کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اس شخص کو یہ کلمات سکھا دیے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ قرآن مجید کے بعد محبوب ہے، پسندیدہ ہیں اور سب سے زیادہ افضل ترین کلمات ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، تو یہ کہہ دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 کلمات ہیں، سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کے بدل بھی ہیں۔ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا یا کچھ بھی اس کے ذہن میں کچھ نہیں بیٹھتا تو یہ کلمات پڑھنا شروع کر دے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز کے اندر بھی وہ یہ کلمات پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات کہہ دے سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کا بدل بھی ہو جائے گا، اور قرآن مجید اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ پہ لے لے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھا دیے، اور پھر اس کے بعد یہ آدمی کہنے لگا، اللہ کے رسول، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین سے متعلق ہو گیا، تو میرے لیے کیا ہے؟ میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، تو پھر تو اپنے لیے یہ مانگ لے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت میں رکھ، وَوَهْدِنِي، اے اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا فرما، یعنی مجھے ہدایت، ہمیشہ میری ہدایت رہنمائی فرماتا رہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو کلمات اس نے پڑھ لی ہے، یہ کلمات لے کر وہ جب جانے لگا تو اس نے اسی طرح اپنے
ہاتھ کو اس طرح اس نے بند کر لیا، یعنی مٹھی بنانے گویا کہ، اور پھر اس کے بعد یعنی گویا کہ وہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ بس میں نے اس کو پکڑ لیا اپنی زندگی کے اندر، اس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ انداز دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما هذا فقد ملأ يده من الخیر، یہ بندہ، اس بندے نے تو اپنے ہاتھ کو خیر سے، بھلائی سے بھر لیا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے یہ بندہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ میں قرآن مجید یاد نہیں کر سکتا، یا میرے ذہن میں وہ قرآن مجید کی کوئی آیت بیٹھتی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو یہ بندہ یہ کلمات لے کر چلا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ لازمی آپ نے سیکھنا ہے، لازمی آپ نے یاد کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے، اس کی صورتحال کو دیکھا اور اس کے بعد اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ کلمات لے کے چلے جاؤ، یہ قرآن مجید کے بدل بھی ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ اسلام جو ہے بڑا بہترین دین ہے، بڑا ہی آسان دین ہے، ہر انسان کے لیے سہولت ہی سہولت ہے، آسانی ہی آسانی ہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ صورتحال دیکھ کر اللہ رب العالمین کے لیے متعلق بھی یہ چیزیں فرما دیں، اور اس بندے کو بھی خوش کر دیا کہ وہ یہ کلمات کر لے گا تو یہ اس کے نہیں ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر لے گا۔ تو یہ 5 ایسے کلمات ہیں، بڑے زبردست، بڑے افضل ترین، سب سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص، ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، اور ہر کمی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، تمام ترین تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ میرے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی اچھائی کا کام کر سکوں، ولا قوت الا باللہ، اور نہ ہی وہ برائی سے بچنے کی میرے اندر کوئی قوت ہے مگر تیری توفیق سے۔ تو بندہ یہ اعتراف کر لیتا ہے اللہ۔ تو یہ کلمات انسان کو سیکھنے چاہیے، اور یہ ہر اس بندے کے لیے کہ جس کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ ان کلمات کو پڑھتا رہے۔ اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب ترین کلمات قرآن مجید کے بعد یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔